خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انہیں راز بازوں کی دعا کو سنتا ہے اور ان کے دعا کا جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 51 سے باب 54 تک غور کرے تھے۔ تو اب ہم کلام شروع کریں گے اور اٹھائیں گے باب 55۔ باب 55 میں 11 آیتیں ہیں اور ہم یہ سارے آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائے کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور جب الہوں پر شاہ عظیم ہے، زمین کے گہراؤ اس کے قبضے میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کی آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبا میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی بہن، میں یہ باب کے صرف آیت 8 پہ آپ کا توجہ چاہوں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سخت روٹی ہمارے کام کی نہیں رہتی ہے نا۔ اگر ایک روٹی سخت ہو جاتی ہے تو کھانے کے قابل نہیں رہتی، ویسا جب ایک سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ایک آدمی اپنا دل سخت کر لیتا ہے تو وہ دل کوئی کام کا نہیں رہتا۔ خدا جو ہے یہ دل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ داؤد یہاں ہم کو خبردار کرے ہیں کہ ہم ہمارے دل کو سخت نہیں کر لینا، جیسا اسرائیلیاں بیابان میں اپنا دل سخت کر لیے تھے۔ ان لوگ اپنے دل کو اس بات سے سخت کر لیے تھے کہ خدا ان کو وعدے کے زمین پہ نہیں لا سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ایمان خدا میں ختم ہو گیا۔ تو اگر ایک آدمی خدا کے لیے اپنا دل سخت کر لیتا ہے تو پھر وہ آدمی خدا کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے لیے ہم ہمارا دل کبھی بھی سخت کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ہمارا دل خدا کے لیے کھلا رکھیں گے تو خدا ہمارے دل میں کام کرے گا اور ہمارے دل میں تبدیلی لائے گا اور اپنے جلال کے لیے ہمارا استعمال کرے گا۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 11 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری میں چل کے ہم کو خدا کے برکتوں سے کیا چیز دور رکھتی ہے، یعنی کہ اس کے آرام میں داخل ہونے کے لیے۔ پہلی چیز ہے خدا کی شکر گزاری نہیں کرنا۔ دوسری بات ہے خدا کے بات کو نہیں سننا۔ تیسری بات ہے ہمارے دل کو سخت کر لینا، اور چوتھی چیز ہے شک کرنا۔
عبرانیوں کے خط میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم ہمارے دل کو سخت کرنا نہیں چاہیے، بلکہ گناہ سے اور وہ چیزوں سے دور ہونا جو چیزیں ہم کو خدا سے دور کرتی ہیں۔ تو یا میں باب 95 کو ختم کرنا چاہوں گا اور ہم اٹھائیں گے باب 96، اور باب 96 میں 13 آیتیں ہیں اور ہم یہ سارے کے سارے آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت و جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت و جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہیں، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے، خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ خدا بڑا ہے تو ہم اپنے آپ کو روکیں گے نہیں دوسروں کو خدا کے بارے میں بتانے کے لیے، ہم بالکل دوسروں کو خدا کے بارے میں بتائیں گے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم اس وقت خدا کے بارے میں لوگوں کو زیادہ بتاتے ہیں جب خدا ہمارے زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے دوست، خدا ہم کو آخر کیوں چنا؟ ہم کو اس لیے چنا تاکہ ہمارا استعمال کرے، اس حساب سے کہ ہم اس کے بڑے بڑے کاموں کو لوگوں کے سامنے بتائیں۔ ساری کائنات خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے اور ہم انسان بھی ہمارے منہ سے خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ میں آپ کا توجہ آیت 9 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو۔ پیارے بھائی بہن، پرانا عہد نامہ میں لوگ خدا کی عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے تھے، اپنے کپڑے دھوتے تھے اور پاک صاف کپڑے پہنتے تھے، لیکن ہم کو خدا کی عبادت کرنے کے لیے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو ہمارے دل و دماغ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے خدا کی عبادت کرنے سے پہلے۔ اگر ہمارے دل میں کسی بھائی یا بہن کے لیے کچھ پکڑ ہے تو وہ پکڑ کو نکال دینا چاہیے۔ اپنے گناہ بھرے دل کو صاف کرنے کے بعد خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ خدا کے قدموں پہ بیٹھنے سے پہلے ہمارے دل و دماغ کو پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ تو یا میں باب 97 کو ختم کرنا چاہوں گا اور اب ہم اٹھائیں گے باب 98۔ باب 98 میں 9 آیتیں ہیں اور یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں، اس کے دہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے، اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں
اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائی زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدد سرائے کرو۔ خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور خرنا کی آواز سے بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، اور جہاں اور اس کے باشندے سیلاب تھالیاں بجائیں، پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہاں کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ پیارے بھائی بہن، یہ حمد و ثنا کا گانا ہے، یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا جو ہے آئیں گا اس کے لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے، اور یہ چیز کو یسوع مسیح پوری کرے جب انہوں یہ دنیا میں لوگوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکانے کے لیے آ گئے، صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاخون بہا کے، اور انہوں پھر سے آنے والے ہیں ساری دنیا کی عدالت کرنے کے لیے۔ خدا جو ہے محبت بھرا بھی ہے اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا خدا بھی ہے۔ خدا جب سزا دیتا ہے تو اس کے سزا میں رحم ہے، اور جب انہیں اپنی محبت ظاہر کرتا ہے تو اس وقت گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو یہاں میں باب 98 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 99۔ باب 99 میں جو ہے 9 آیتیں ہیں، تو ہم یہ باب پڑھیں گے۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپے، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند سیون میں بزرگ ہے، اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں۔ وہ قدوس ہے، بادشاہ کی قوت انصاف پسند ہے۔ تو راستی کو قائم کرتا ہے، تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو۔ وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے، اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا ہے۔ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 3 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں۔ وہ قدوس ہے۔ میرے دوست، ہر ایک کو خدا کے پاک نام کی اور اس کے بڑے نام کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نام اس کے طبیعت کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کے شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کی عزت کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کے نام کی ویسی قدر نہیں ہو رہی جیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم جو ہیں خدا کے نام کو نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کے نام کی حمد و ثنا کرنا چاہیے اور اس کے نام کی عزت کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 6 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے، اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور اس نے ان کو جواب دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں خدا جو ہے، جب یہ تینوں یعنی کہ موسیٰ، ہارون اور سیموئیل
جب دعا کرے تو ان کے دعا کو سن کے ان کے دعا کا جواب دیا۔ آخر کیوں میرے دوست؟ اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ راز باز لوگ تھے، یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انہیں راز بازوں کی دعا کو سنتا ہے اور ان کے دعا کا جواب دیتا ہے۔ تو یہاں میں یہ باب کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 100 یعنی کہ 100۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ میرے بھائی اور بہن، یا میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو لمبے صورتوں کے ساتھ عبادت کرنا۔ خدا ایسا نہیں چاہتا ہے۔ خدا کو لمبے صورتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت ہماری خوشی کے ساتھ کرنا۔ کتنا بھی بولے تو زندہ اور سچے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیا لمبے اور اداس صورتوں کے ساتھ کرنا چاہیں گے کیا؟ بالکل نہیں۔ خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ کئی لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ خداوند ہی خدا ہے۔ کئی مسیحی لوگوں کو یہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ خداوند خدا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا ہم کو بنایا اور انہیں ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم اس کی عبادت اس لیے کرنا ہے کیونکہ انہیں خدا اور خالق اور مالک ہے، اور یہ سارے کائنات کو بنانے والا خدا ہے۔ صرف انہیں خالق اور مالک ہے بول کے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ہمارا چرواہا ہے، ہم اس کے بھیڑے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے بھیڑے کس وقت بنتے ہیں اور اس کے لوگ کس وقت بنتے ہیں؟ ہم اس کے لوگ اور اس کے چراگاہ کے بھیڑے اس وقت بنتے ہیں جب ہم کو ہمارے گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ چرواہا جو ہے اپنے بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیا، اور بھیڑیں چرواہے کے لیے اپنی جان نہیں دی۔ پیارے بھائی بہن، یہ زبور 100 میں کس بھیڑوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میرے دوست، بھیڑیں ہیں اسرائیل۔ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے بھی چرواہا ہیں۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ تو پیارے بھائی بہن، اس طریقے سے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے موجودگی میں آئے، شکر گزاری کے ساتھ اور حمد و ثنا کے ساتھ۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی کہ اس کی شفقت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ تو یہاں میں باب 100 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 101، اور یہ باب میں صرف آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور آتے سو وقت ہم یہ باب پہ غور کریں گے۔ اب ہم یہ باب پڑھیں گے۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری مدد سرائی کروں گا، میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی، میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے گرفتاروں کے کام سے نفرت ہے، ان کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کچھ دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ دغاباز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا، درگوں کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا، تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔
خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔